بچوں یہ قواعد و انشاء کی کتاب ہے آپ لوگوں کی اور صفحہ نمبر 73 ہے۔ ہم کریں گے فیس معافی کی درخواست اور سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست۔ بچوں پیٹرن آپ کو سمجھایا جا چکا ہے پہلے ہی۔ ہم کریں گے پہلی لائن کو خوش خط لکھیں گے اور جلی حروف میں لکھیں گے پہلی لائن مارکر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج۔ عنوان درخواست برائے فیس معافی۔ جناب عالی، گزارش ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، والد صاحب کی آمدنی بہت کم ہے، ہر وقت پیٹ بھرنے کے لالے پڑے رہتے ہیں، اس وجہ سے میرے لیے فیس ادا کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ میرا تعلیم حاصل کرنے کا شوق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ آپ سے مدد کی درخواست کروں، لہٰذا ملتمس ہوں کہ اسکول کی فیس معاف فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ کرم ہوگا زیادہ اداب و نیاز 5 جنوری 2018 کی جگہ پہ آج کی تاریخ لکھیں گے آپ لوگ، جیسے 25 جولائی 2020۔ العرض کی جگہ پہ آپ درخواست گزار بھی لکھ سکتے ہیں، الف ب ج جماعت ناہم، ٹھیک ہے۔ میں ریپیٹ کروں گی ساری درخواست۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج۔ عنوان درخواست برائے فیس معافی۔ جناب عالی، گزارش ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، والد صاحب کی آمدنی بہت کم ہے، ہر وقت پیٹ بھرنے کے لالے پڑے رہتے ہیں، اسی وجہ سے میرے لیے فیس ادا کرنا دشوار ہو رہا ہے۔ میرا تعلیم حاصل کرنے کا شوق مجھے مجبور کر رہا ہے کہ آپ سے مدد کی درخواست کروں، لہٰذا ملتمس ہوں کہ اسکول کی فیس معاف فرما کر شکریہ کا موقع عطا فرمائیں۔ کرم ہوگا زیادہ اداب و نیاز 25 جولائی 2020۔ درخواست گزار آپ کا تابع فرمان الف ب ج۔ بچوں اگلی درخواست بہت اہم ہے، یہ ساری درخواستیں پہلی 10 بہت زیادہ اہم ہیں بورڈ کے نظر سے، آپ لوگ انہیں اچھی طرح یاد کر لیں۔ اگلی درخواست ہے سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے درخواست۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج۔ عنوان درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ۔ درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ۔ جناب عالی، گزارش ہے کہ میرے والد صاحب سمن آباد میں اپنی رہائش منتقل کر رہے ہیں اور مجھے بھی ماں باپ کے ساتھ سمن آباد میں سکونت پذیر ہونا ہے، لہٰذا ملتمس ہوں کہ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ مرحمت فرمائیں۔ فقط آداب 25 جولائی 2020۔ درخواست گزار نیاز مند الف ب ج۔ بچوں آپ یا درخواست گزار لکھیں گے یا نیاز مند، دونوں میں سے ایک لکھیں گے، اور آپ لکھیں گے آپ کا تابع فرمان الف ب ج، ٹھیک ہے۔ ریپیٹ کروں گی۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج۔ عنوان درخواست برائے حصول سرٹیفکیٹ۔ جناب عالی، گزارش ہے کہ میرے والد صاحب سمن آباد میں اپنی رہائش منتقل کر رہے ہیں اور مجھے بھی ماں باپ کے ساتھ سمن آباد میں سکونت پذیر ہونا ہے، لہٰذا ملتمس ہوں کہ اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ مرحمت فرمائیں۔ فقط آداب 25 جولائی 2020۔ درخواست گزار آپ کا تابع فرمان الف ب ج۔ بچوں 2 درخواستیں آپ لوگوں نے کر لینی ہے اچھی طرح سے، اور ان کا پیٹرن آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہوا ہے، لہٰذا آپ انہیں خوش خط لکھ بھی لیں۔ 9th کلاس ہمارا آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ہم سمر پیک ہوم ورک کے کچھ مختصر سوالات کی ریویژن کر لیتے ہیں، تو آئیے کرتے ہیں ہم چند مختصر سوالات کی ریویژن۔ بچوں یہ سمر پیک ہوم ورک کے شارٹ کویسچنز ہیں۔ پہلا سوال ہے، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے تو بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ ریپیٹ کروں گی، روزانہ آرام و سکون نہ کیا جائے
تو بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 2، بیماری کے باوجود میاں دفتر جانے کے لیے کیوں تیار ہو جاتا ہے؟ بچے اس کا جواب ہے، ڈاکٹر نے میاں کو آرام و سکون کا مشورہ دیا تھا۔ گھر کے شور و غل کی وجہ سے میاں کو آرام و سکون میسر نہ ہوا تو وہ بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بچوں رپیٹ کروں گی، ڈاکٹر نے میاں کو آرام و سکون کا مشورہ دیا تھا۔ گھر کے شور و غل کی وجہ سے میاں کو آرام و سکون میسر نہ آیا تو وہ بیماری کے باوجود دفتر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اس ڈرامے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ڈرامہ ہے آرام و سکون، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بچے اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار پڑا ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ شور و غل نہ کریں، بلکہ مریض کے مکمل آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ رپیٹ کروں گی، اس ڈرامے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار پڑا ہو تو گھر والوں کو چاہیے کہ شور و غل نہ کریں، بلکہ مریض کے آرام و سکون کا خیال رکھا جائے۔ سوال نمبر 4 ہے، بہت زیادہ شور و غل بھی ماحولیاتی آلودگی کا سبب بنتا ہے۔ شور کی آلودگی سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بچے اس کا جواب ہے، شور کی آلودگی سے انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ زیادہ شور سے قوت سماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ امراض دل اور بلڈ پریشر بھی شور و غل کی آلودگی کے سبب جنم لیتے ہیں۔ بچوں رپیٹ کروں گی، شور کی آلودگی سے انسان اعصابی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ زیادہ شور سے قوت سماعت متاثر ہو سکتی ہے۔ امراض دل اور بلڈ پریشر بھی شور و غل کی آلودگی کے سبب جنم لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، صحت مند رہنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں؟ بچے اس کا جواب ہے، صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہے متوازن غذا کھائی جائے اور مناسب آرام بھی ضرور کیا جائے تاکہ انسان صحت مند رہ سکے۔ بچوں اگلا سوال ہے، ہمسائے کی کون سی حرکت سے میاں کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ اس کا جواب ہے، ہمسائے کے گانے اور ہارمونیم بجانے کی وجہ سے میاں کے آرام و سکون میں خلل پڑ رہا تھا۔ بچوں رپیٹ کروں گی، ہمسائے کے گانے اور ہارمونیم کی وجہ سے میاں کے آرام و سکون میں خلل پڑ رہا تھا۔ سوال نمبر 7 ہے، مصنف کو امتحان سے گھبرانے والوں پر کیوں ہنسی آتی ہے؟ یہاں پہ بچوں مضمون نگار لکھا ہوا ہے، تو مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر کیوں ہنسی آتی ہے؟ جواب ہے اس کا، مضمون نگار کے خیال میں لوگ بلا وجہ ہی امتحان سے گھبراتے ہیں کیونکہ 2 ہی تو صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح۔ رپیٹ کروں گی، مضمون نگار کے خیال میں لوگ بلا وجہ ہی امتحان سے گھبراتے ہیں کیونکہ 2 ہی تو صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، آئندہ سال صحیح۔ اگلا سوال ہے، جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا؟ بچے اس کا جواب ہے، مضمون نگار کے دوست امتحان کی تیاری میں ایسے مصروف ہوتے کہ ان کے حواس، ان کے دماغ مختل اور ان کی صورت اتنی سی نکل آتی۔ بچوں اگلا سوال ہے، مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ بچے اس کا جواب ہے، مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا تھا۔ لا کلاس یعنی قانون کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہی بتائیں گے کہ لا کلاس کا امتحان دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ بچے اس کا جواب ہے، جب مضمون نگار نے امتحان دیا تو جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ مضمون نگار جملہ مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوا۔ اگلا سوال ہے، مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی؟ بچے اس کا جواب ہے، مضمون نگار کے والد نے ممتحنوں کو بھی برا بھلا کہا، مضمون نگار کی اشک شوئی کی اور فرمایا، بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، آخر کب تک بے ایمانی ہوگی؟ بچوں رپیٹ کروں گی، مضمون نگار کے والد نے ممتحنوں کو برا بھلا کہا،
مضمون نگار کی اشک شوئی کی اور فرمایا بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں آئندہ سال صحیح، آخر کب تک بے ایمانی ہوگی۔ بچوں اگلا سوال ہے، تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا؟ بچوں اس کا جواب ہے تجمل نے کہا کہ اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ بچوں رپیٹ کروں گی، تجمل نے کہا کہ اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اختر کا حلیہ بیان کریں۔ بچے اس کا جواب ہے، ادھیڑ عمر کا شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیص آستینیں چڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد ہلکے زیادہ نمایاں۔ بچوں رپیٹ کروں گی، ادھیڑ عمر کا شخص، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیص آستینیں چڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں۔ بچوں اگلا سوال ہے، اختر کو تصویریں بنا کر کون دیتا تھا؟ بچوں اس کا جواب ہے، اختر کا غریب مصور دوست نیازی اسے تصویریں بنا کر دیتا تھا۔ اختر کا غریب مصور دوست نیازی اسے تصویریں بنا کر دیتا تھا۔ اگلا سوال ہے، نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی؟ بچوں اس کا جواب ہے، نیازی ایک غریب مصور تھا، اس نے اختر کو اپنی تصویریں دے دیں تاکہ وہ انہیں اپنی تخلیق بنا کر بیچے اور نیازی کو اتنے پیسے دے دیا کرے کہ وہ عزت و آبرو سے رہ سکے۔ رپیٹ کروں گی، نیازی ایک غریب مصور تھا، اس نے اختر کو اپنی تصویریں دے دیں تاکہ وہ انہیں اپنی تخلیق بنا کر بیچے اور نیازی کو اتنے پیسے دے دیا کرے تاکہ وہ عزت و آبرو سے رہ سکے۔ بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ 15 شارٹ کویسچنز میں نے آپ کو کروا دیے ہیں، آپ نے نیٹ اینڈ کلین لکھ لینے ہیں، اور بچوں ریٹن پریکٹس ایک دن بھی چھوڑنی نہیں ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔